يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا، آپ کا، سب کا، ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی، مدبر اور پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس کی روشنی میں آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اور اس کے لیے ہماری کیا تیاریاں ہونی چاہیے. بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، قدر و منزلت کا مہینہ ہے. لہذا رمضان کی آمد سے پہلے اس کی اہمیت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو، اس کی قدر و منزلت کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، تاکہ جب ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو ہمارے اندر سستی، کاہلی، ناقدری، ناشکری اور نماز اور روزے سے بے رغبتی پیدا نہ ہو. اس چیز کو، اس کی اہمیت کو پہلے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. رمضان کا مہینہ قدر و منزلت کا مہینہ ہے، بلکہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جس کو قدر و منزلت والی رات کہا گیا. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً ہم نے اس قرآن مقدس کو
جس رات میں نازل فرمایا ہے وہ رات قدر و منزلت والی رات ہے، مقام و مرتبے والی رات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ خاص کرم ہے، یہ اس کا خاص احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو چنا ہے کہ اس سال ہم اور آپ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو پائیں۔ اور جو آدمی رمضان کے مہینے کو پالے اور اس کو پانے کے باوجود اگر اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنے گناہوں کا کفارہ نہ کروا لے اور اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق نہ بن جائے، اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ہلاک ہو، وہ آدمی برباد ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ وَرَغِمَ عَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ، اور وہ آدمی بھی برباد ہو، وہ آدمی ہلاک ہو جو آدمی رمضان جیسے بابرکت مہینے کو پالے، رمضان جیسے مغفرت والے مہینے کو پالے، رمضان جیسے عظمت والے مہینے کو پالے اور اس کو یوں ہی گزار دے، اپنے گناہوں کا کفارہ نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ آدمی بدبخت ہے، وہ آدمی بدبخت ہے، وہ آدمی برباد ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہم کو جو ملا ہوا ہے، اس میں ہم کو یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نیکیاں کما لیں۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی قدم رجلان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلما، دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں ایک ساتھ آئے، دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کر لیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص بڑا محنتی تھا، بڑا اجتہاد کرنے والا تھا، بڑی کوشش کرنے والا تھا، اور دوسرا آدمی جو ایمان لایا تھا وہ پہلے کے مقابل میں تھوڑا سا سست تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، وہ دونوں آدمی اسلام لائے اور دونوں آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ دونوں میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص ایک سال زندہ رہا، ایک سال کے بعد اس کی فطری موت ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکلا ہے، جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکل کر آیا، اور جو شخص ایک سال بعد میں فطری موت سے مرا تھا، اپنی فطری موت سے جس کی انتقال ہوئی تھی، فرشتہ آ کر اس کو جنت کی طرف لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ فرشتہ واپس آتا ہے اور دوسرے شخص کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا خون بہا کر اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا تھا، اس کو لے کر جنت میں گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں پھر وہ فرشتہ آیا، میرے پاس آیا، لیکن مجھ سے کہا کہ ابھی آپ کے لیے میرے پاس کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئے، صبح ہوئی، صحابہ کرام کے بیچ میں پہنچے،
اس معاملے کو صحابہ کرام کے بیچ میں بیان کیا، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا من ای شیء تعجبون، اے میرے صحابہ کس بات پر تعجب ہے، کس بات پہ تم لوگ تعجب کر رہے ہو اور آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے پورے معاملے کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو شخص 1 سال کے بعد اپنی فطری موت سے مرا ہے وہ آدمی جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای شیء تعجبون، اے میرے صحابہ تعجب کس بات کی ہے؟ کیوں آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ کیوں آپس میں پریشان ہو؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا دوسرا شخص جو اپنی فطری موت سے مرا تھا، جو اپنی فطری موت سے انتقال پایا تھا، وہ 1 سال اور زندہ نہ رہا؟ صحابہ نے کہا 1 سال زندہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، جو 1 سال زندہ رہا وہ رمضان کا مہینہ پایا، اور رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، رمضان کے مہینے میں اس نے نمازیں پڑھی، 1 سال اس نے عبادت کی، تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور شہید کا مقام اور مرتبہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ تعجب کس بات کی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی عبادت، رمضان کے روزے، رمضان میں نمازیں، رمضان کی تراویح، رمضان کی تلاوت، رمضان کے صدقات و خیرات دیگر مہینوں کے مقابل میں کئی گنا افضل ہیں، کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ہمارے پاس رمضان کے لیے تیاریاں کیا ہیں؟ کیا تیاریاں ہمارے پاس رمضان کے لیے ہیں؟ جس طرح ہم لوگ کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، گھروں کی صاف صفائی کرتے ہیں، کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں، کیا کبھی ہم لوگوں نے رمضان کے لیے اپنے دل کو تیار کیا، اپنے دماغ کو تیار کیا، اپنے ذہنوں کو تیار کیا، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو تیار کیا؟ اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، رمضان کا مہینہ جو ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی مبارکبادی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ آتاکم رمضان، تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مرد الشیاطین، اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے جس رات کی عبادت افضل اور برتر ہے۔ یہ اس کی فضیلت کو، اس کی برکت کو صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے، اس کے مقام اور مرتبے کو صحابہ کرام کے درمیان بیان کرتے تھے، تاکہ لوگ اسی اعتبار سے جب آدمی کے ذہن میں، اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں کسی چیز کی اہمیت بیٹھ جائے، اس کی برتری، اس کی فضیلت بیٹھ جائے، تو اسی اعتبار سے وہ شخص اس کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مسائل کو سمجھیں، اس کے بارے میں جو مسائل ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کے مقام اور مرتبے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ قرآن اٹھا کر آپ پڑھیے،
قرآن اٹھا کے آپ دوسرا پارہ جہاں پڑھیں گے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، اعتکاف کا ذکر کیا اور روزے کے دیگر مسائل کا ذکر کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا بھی ذکر کیا، دعا کا بھی ذکر کیا۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ دعا کا ذکر ہے، اعتکاف کے ساتھ دعا کا ذکر ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے لوگ میرے متعلق سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں لوگوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ سے جب میرے متعلق لوگ پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے اپنی حاجت رکھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، اللہ سے اپنے مطالبات رکھو اور اسی کے اوپر ایمان لاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگ یہ تیاری کیجئے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے۔ رمضان کی آپ تیاری کیجئے، جس طرح سارے کاموں کی تیاری ہوتی ہے، کاروبار کی تیاری ہوتی ہے، شادی کی تیاری ہوتی ہے، سفر کی تیاری ہوتی ہے، تجارت کی تیاری ہوتی ہے، ویسے رمضان کی تیاری کیجئے۔ اور ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، اور جو رمضان کی تیاری نہ کرے، جو عبادت کی تیاری نہ کرے، وہ منافقوں میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ توبہ اٹھا کے پڑھیے گا، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ غزوہ تبوک کے لیے نکلیے، صحابہ کرام نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی لگائی کہ اے میرے صحابہ، رومی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف چلنا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور رومی فوجیوں سے ٹکراؤ کے لیے، رومی فوجیوں سے مقابلے کے لیے 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غزوہ تبوک نامی مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ گئے، یہ الگ بات ہے، لڑائی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ واپس چلے آئے، اور جب مدینہ پہنچے تو بعض منافقین جو اس لڑائی میں، جو اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے، جو منافق تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بہانے بازیاں پیش کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے اپنے مسائل کو رکھنا شروع کر دیا، ہیلا سازی پیش کرنے لگے، بہانے پیش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیمار تھے، ہم کام کاج میں پھنس گئے تھے، کاروبار میں پھنس گئے تھے، اس لیے ہم نہیں نکل سکے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں ان منافقین کے اعتراض کا جواب دیا، ان منافقین کے جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ منافقین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلنا چاہتے، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کے لیے تبوک نامی مقام پر جانے کی تیاری کرتے، تو اس سے پہلے یہ اس کے لیے تیار ہو جاتے، تیاری کرتے پہلے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ وہ لوگ اس میدان میں پہنچے، اس لڑائی میں شریک ہوں۔ تو اس آیت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ ہر بڑی عبادت کے لیے، جو جتنی بڑی عبادت ہے، ہمیں اس کے لیے اتنی بڑی تیاری کرنی پڑے گی۔ رمضان کا مہینہ اخلاص کا مہینہ ہے، اخلاص کا مہینہ ہے، اس لیے آپ رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادت کریں اس میں اخلاص۔ ویسے تو عام طور پہ ہر مہینوں میں ہر عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا،
رمضان کی تراویح کا ذکر کیا، قیام اللیل کا ذکر کیا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث، دونوں حدیثوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آپ روزے رکھیے لیکن آپ دکھاوے کے لیے نہ رکھیے۔ آپ تراویح کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، قیام اللیل کیجئے، لیکن آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو، شہرت طلبی مقصد نہ ہو، اپنی تعریف بٹورنا مقصد نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد کہلانا مقصد نہ ہو۔ اگر مقصد یہ ہے تو اللہ کی قسم آپ کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں، برباد ہیں، اور آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، جو مقصد کی بات ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے پہلے قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ آپ نے حدیث کو سنا ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے یہاں لایا جائے گا۔ ایک شخص بڑا عالم، بڑا حافظ، بڑا قاری، دوسرا وہ شخص جو دنیا کے اندر بڑا مالدار تھا، بڑا دھنا سیٹ تھا، اللہ نے بہت کچھ نواز رکھا تھا، تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قوت دے رکھی تھی، طاقت دے رکھی تھی، اس کا خون گرم تھا اور وہ دنیا کے اندر بڑا بہادر آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ هؤلاء الثلاثة اول خلق تسعر بهم النار، اے ابو ہریرہ یہ تینوں لوگ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ انہی کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے انہی کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قاری صاحب تھے، جو مولانا صاحب تھے، جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے قرات کی، انہوں نے تقریریں کی، دین کی خدمت کی، لیکن اس خدمت میں اخلاص نہیں تھا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانا مقصد تھا، لوگوں کی تعریفیں بٹورنا مقصد تھا، اور جو دھنا سیٹ تھے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا تھا، دنیا کے اندر بہت سارا مال و دولت دے رکھا تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کیے، لیکن مقصد اللہ کی رضامندی نہ تھی، اللہ کی خوشنودی نہ تھی، بلکہ لوگوں کی تعریف بٹورنا تھا۔ یہ بڑے آدمی ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کو جہنم کے اندر ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کو اللہ نے طاقت دی تھی، اس کے خون میں اللہ نے گرمی دی تھی، اس کو صلاحیت دی تھی، لیکن یہ اللہ کے راستے میں جہاد تو کیا، لیکن اس جہاد کا مقصد اپنی طاقت کا اظہار تھا، اپنی تعریف کروانا مقصد تھا، ریاکاری تھی، اللہ کے کلمے کی سربلندی مقصد نہ تھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے عبادت میں آپ کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، آپ کی عبادت میں اگر نیت آپ کی صاف نہیں ہے، آپ نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے کیا، آپ نے روزے رکھے، لوگ آپ کو یہ بولے کہ روزہ رکھتے ہیں، آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہو اس مقصد سے کہ لوگ آپ کو بولے یہ تہجد گزار ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو قرآن کا قاری کہیں، تو آپ
آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اس لیے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، اس کی عبادتوں کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ باتیں ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، یعنی 10 دن ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بکثرت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کر کے، استغفار کر کے، اللہ سے رو کے، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ اور توبہ میں 3 چیزوں کو یاد رکھیے، 3 چیزیں بہت ضروری ہے توبہ کے اندر۔ آپ آئے ہو نماز پڑھنے، مولانا تقریر کی مولانا صاحب نے توبہ کیجئے، آپ توبہ کر رہے گناہوں سے، آپ نے توبہ کیا، اللہ سے آپ روئے، اللہ سے آپ گڑ گڑائے، اللہ سے آپ دعا کیے، لیکن پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری توبہ میں وہ شرائط نہیں ہیں جو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، آپ توبہ کیجئے کسی گناہ سے تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، اس گناہ کو آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ توبہ کیجئے، توبہ کرنے سے پہلے آپ اللہ سے یہ عہد و پیمان کیجئے، وعدہ کیجئے، رب العالمین آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیے، نادم ہوئیے، شرمندہ ہوئیے، اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں مایوس ہوں، میں نے جو کیا ہے اس پہ مجھے افسوس ہے، اس کا اظہار آپ کیجئے۔ اور چوتھی بات جو ضروری ہے، اگر آپ کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر توبہ آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کروا پائے گی۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو آپ کو اس کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، تب یہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ عظیم موقع دیا ہے، یہ بڑا موقع دیا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں بیچارے، ہمیں لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں تھے لیکن کرونا مہاماری کے چپیٹ میں چلے گئے۔ 2 سال سے مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان میں عبادتیں نہیں ہو پائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے بیچ میں تھے، آج نہیں ہیں۔ اگر آج آپ ہو تو آپ یہ مانیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا لو اور آپ کی نیکیوں میں کمی ہے تو اس رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی نیکیوں کو بڑھا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے اعزاء و اقارب سے معافی تلافی کر لو، والدین کی خدمت کر لو، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لو۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے، ایک روٹین بنائیے، ایک وقت بنائیے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اگر 2 پیج پڑھیں گے ہر نماز میں تو دن میں ہمارے 10 پیج ہو جائیں گے اور تقریباً 1 پارہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک سسٹم سے قرآن کی تلاوت کیجئے، اور اس لحاظ سے قرآن کی تلاوت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس مہینے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کا مہینہ
یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا، اور رمضان کا وہ مہینہ جو رات اس کی لیلۃ القدر کی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن مقدس جو دنیا کے لوگوں کے لیے سامان ہدایت ہے، لوگوں کے لیے راستہ بتانے کا ذریعہ ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی یہ قرآن، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں تیاری کیجئے قرآن پڑھنے کی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب ہم کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے نہیں سکھا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوشخبری فرمائی۔ آپ نے فرمایا الماغر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جو قرآن کا قاری ہے، روانگی کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے بھائیوں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہو، جو زبان پر دشواری گزرتی ہے قرآن پڑھنے میں، وہ لوگ سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، روانگی اور سلاست تیز نہیں ہے، پڑھنے میں مٹھاس نہیں ہے، پھر بھی اٹک اٹک کر کوشش کر کے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، ایک آپ کے پڑھنے کا اجر اور آپ کی زبان جو لڑکھڑاتی ہے، آپ محنت کر رہے ہو، نہیں نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے، شاہرو آپ نہیں کہہ پا رہے ہو شہر رمضان الذی، آپ ملا کے پڑھتے ہو، تو ایک تو آپ کے پڑھنے کا اجر و ثواب اور دوسرا آپ کے مشقت اور پریشانی کا اجر و ثواب۔ تو یہ قرآن، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تلاوت کیجئے۔ اور آخری بات یہ نصیحت یاد کیجئے کہ جس طرح سے آپ کو رمضان کے مہینے میں عبادت کا حق حاصل ہے، ویسے ہی آپ کی گھروں کی عورتوں کو بھی حاصل ہے، خواتین کو بھی حاصل ہے۔ آپ یہ سسٹم بند کیجئے کہ عصر کے بعد سے لے کر ان کو کچن میں لگا دو، کھانے پینے کی تیاریوں میں لگا دو، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ٹائم دیجئے، ان کو بھی موقع دیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ صرف کباب کھانے، چاٹ کھانے، اچھے اچھے پکوان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، اس کی ایک ایک گھڑیاں، ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو ماں اور بہنوں کو بھی موقع دو کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، کثرت سے وہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکے، نماز کی پابندی کر سکے، اذکار کر سکے، دعائیں مانگ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین آنے والے بابرکت مہینے کو پاک پروردگار ہم تمام امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنا۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ گزر گئے پاک پروردگار انہیں معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالی وطن عزیز کی حفاظت فرما، اور وطن عزیز میں بسنے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالی امن و شانتی نصیب فرما۔ اللہ تعالی ملک کے حالات سدھار دے، امت مسلمہ کے حالات سدھار دے۔ اللہ تعالی یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے الہی، اس میں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکے، صدقات و خیرات کر کے، قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اذکار کر کے، دعائیں مانگ کے۔ رب العالمین ہمارے لیے اس مہینے کو جو گولڈن چانس ہم کو ملا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا موقع دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ تھوڑا سا پانی لے لیجیے تو ایک گلاس۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون